بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ دراصل کچھ نیٹ ایشو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، ورنہ کوشش تو جو ہے وقت سے پہلے سے ہی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، گروپ میں آپ لوگ نظر رکھیے گا، اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر فوراً لنک بھیجا جائے گا، تو اس لنک کو فوراً جوائن کر لیجیے گا۔ گروپ میں بھی نظر رکھیے گا۔ مخارج کا بیان، غوط تک کے مخارج کا بیان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قا۔ قا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کا کنارہ کچھ تھوڑا سا پچھلا حصہ جب اوپر ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے، یعنی جہاں سے تا نکل رہا تھا تقریباً اسی طرح اسی جگہ سے اور وہی حصہ لگے گا قا کے اندر۔ لیکن قا چونکہ موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف کو اٹھے گی، ٹچ نہیں ہوگی لیکن اوپر کی طرف کو اٹھے گی۔ تو اس طرح تا اور قا کے اندر فرق ہو گیا۔ ایک مخرج سے تقریباً ایک ہی مخرج سے نکلنے والے یہ تین حروف ہیں، ان کے اندر اس معمولی سے فرق کی وجہ سے تینوں کے اندر فرق ہو گیا اور تینوں کا مخرج الگ الگ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وا۔ وا کا مخرج وہی ہے جو ذال کا بیان کیا گیا تھا، یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، اس کے اندر بھی معمولی سی تھر تھراہٹ یعنی وائبریشن ہوگی، لیکن وا چونکہ موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے وا کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف کو اٹھے گی، زبان کی جڑ اوپر کی طرف کو اٹھے گی وا کی ادائیگی کے وقت۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین حلق کا جو درمیانی حصہ ہے جسے وسط حلق کہتے ہیں، اور اردو میں اسے گلا کہتے ہیں، تو اس وسط حلق سے عین نکلتا ہے، یعنی جہاں سے حا نکلا تھا وہیں سے عین بھی نکلتا ہے، لیکن حا اور عین کے درمیان فرق یہ ہے کہ عین کی ادائیگی کے وقت گلا جو ہے اندر کی طرف سے تھوڑا زیادہ دبے گا، یعنی اندر سے کچھ دباؤ ہوگا حا کے مقابلے میں۔ عین کے اندر گلے میں اندر کی طرف سے کچھ دباؤ زیادہ ہوگا، اس طرح عین نکلے گا۔ اس کے بعد ہے غین۔ غین حلق کے اگلے حصے سے، یعنی جو منہ کی طرف ہے حلق کا حصہ، وہیں سے نکلے گا غین، جسے ادنا حلق بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے خا نکلا تھا غین بھی وہیں سے نکلے گا، لیکن غین اور خا کے اندر فرق یہ ہے کہ غین تھوڑا سا خا کے مقابلے میں اور منہ کی طرف کو آ کر، یعنی تھوڑا سا اور آگے کی طرف کو آ کر اس سے غین نکلے گا، ٹھیک ہے نا۔ غین اور خا میں فرق یہ ہے کہ غین جو ہے وہ خا کے مقابلے میں تھوڑا سا اور آگے کو منہ کی طرف کو آ کر نکلے گا، اور غین چونکہ موٹے حروف میں سے ہے اس وجہ سے اچھا منہ کی طرف کو جو ہے یہ تھوڑا معمولی سا آئے گا، اتنا زیادہ نہیں آئے گا۔
اچھا، دوسری بات یہ کہ غین چونکہ موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے غین کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کو اٹھے گی. اس طرح غین اور خا کے اندر فرق ہو گیا اور دونوں جو ہے الگ الگ مخرج ہو گئے. اس کے بعد ہے فا. فا جو ہے نچلے ہونٹ کا جو اندرونی یعنی تر حصہ ہے، نیچے والے ہونٹ کا اندرونی یعنی جو تر حصہ ہے، یہ جب ثنایا علیا کے کنارے سے لگے، بلکہ ثنایا علیا اور رباعی ان چاروں دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے. مین چونکہ ثنایا علیا ہے اس لیے اسی کو ذکر کیا. ثنایا علیا کے کنارے سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ. قاف، اگلا حرف جو ہے قاف. قاف کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے تالو سے لگ جائے بالکل. زبان کی جڑ یعنی جو اوپر کا تالو، جسے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے حلق میں، وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، جس سے تھوڑا سا لٹکا ہوا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، جسے کوا کہتے ہیں کہ کوا لٹک رہا ہے، کوے سے تعبیر کرتے ہیں اس کو. تو یعنی زبان کی جڑ جو اسی کوے کے سیدھ میں جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر کے تالو سے جب یعنی کوے سے لگ جائے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ ہوگی اور اوپر کے تالو سے یعنی کوے سے لگے گی تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. اگر اس مخرج کو اس طرح نہ نکالا گیا، اس حرف کو اس طرح مخرج سے نہ پڑھا گیا تو یہ قاف سے بدل کر کاف ہو جائے گا. کیونکہ اگلا حرف ہے کاف، اس میں دیکھیں معمولی سا ہی فرق ہے. معمولی سا نہیں، فرق تو تھوڑا زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. کاف کوے کے کوے کے سیدھ میں جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر کے تالو سے لگے، لیکن جہاں سے یعنی زبان کی جڑ کا جو حصہ قاف میں اوپر کے تالو سے کہ جس جگہ لگ رہا تھا تو اس سے زبان کا وہ حصہ تھوڑا سا اور منہ کی طرف کو آ کر، یعنی قاف کے مقابلے میں تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر زبان کی جڑ کا وہ اگلا حصہ، اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ زبان کی جڑ کا اگلا حصہ. زبان کا اگلا حصہ نہیں کہیں گے ورنہ وہ کنارہ اور بیچ کا حصہ ہو جائے گا. زبان کی جڑ کا اگلا حصہ جب اپنے مد مقابل یعنی اپنے سامنے والے اوپر کے تالو سے لگ جائے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کے اگلے حصے سے مراد یہی کہ قاف کے مقابلے میں تھوڑا منہ کی طرف کو آ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. تو قاف اور کاف ان دونوں کے اندر بڑا واضح فرق ہے، مخرج کے اعتبار سے بھی، آواز اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی. اس کے بعد ہے لام. لام کا مخرج کیا ہے کہ زبان کا کنارہ، یاد رکھیے گا زبان کی نوک نہیں ہے، زبان کا کنارہ ہے. نوک اور کنارے میں فرق ہے. تو زبان کا کنارہ اور کچھ اور زبان کا پچھلا حصہ، حافہ لسان سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ اور کنارے سے تھوڑا سا پیچھے کا حصہ، یہ جب ثنایا رباعی اور انیاب اور اسی طرح پہلی دار جو زواقق ہے ان کے مسوڑوں سے لگے. مسوڑوں سے لگے کا مطلب یہ کہ بالکل مسوڑوں سے نہیں لگے گا، تھوڑا سا پیچھے سے لگے گا، لیکن وہ بھی مسوڑے ہی کہلاتے ہیں. مسوڑوں کا ایک حصہ وہ ہے جس میں دانتوں کی جڑ سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے پیچھے تک آ کر اور حصہ ہوتا ہے مسوڑوں کا. تو لام کی ادائیگی میں زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ لسان یعنی زبان کا اور کنارے سے کچھ پیچھے کا حصہ بھی
یہ ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ میم، ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے یہ خشک حصے آپس میں مل جائیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے ادا ہو رہا تھا، لیکن میم ہے یہ، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون، اگلا مخرج ہے نون۔ نون کا نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کا کنارہ اور کچھ حافظ لسان جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے، اس کے اندر ضواحک داخل نہیں ہے، کیونکہ ضواحک کا دخل جو ہے وہ لام کے مخرج کے اندر ہے۔ تو نون زبان کا کنارہ، اسی طرح کچھ حافظ لسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے جو کنارے ہیں، دونوں ہونٹوں کے جو دونوں طرف کے کنارے ہیں دائیں اور بائیں، ہونٹوں کے جو دونوں طرف کے کنارے ہیں دائیں اور بائیں، ان کناروں کے آپس میں ملنے سے، یعنی یہ کنارے آپس میں ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ ہونٹوں کے دونوں طرف کے کنارے دائیں اور بائیں کے کنارے جب ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جائیں اور ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے وہ نہ تمام ملے، یعنی مکمل طور سے نہیں ملے گا، آدھا یعنی نامکمل ملے گا، تو اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا مخرج سمجھنے کا یہ ہے کہ ہونٹوں کے جو دونوں طرف کے کنارے ہیں یا جبڑوں کے جو دونوں طرف کے کنارے ہیں، اصل میں یہ ہونٹوں کے ہی کنارے ہیں، ہونٹوں کے کنارے کہلاتے ہیں، جبڑوں کے نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو یہ جو دونوں طرف کے کنارے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ملیں گے تو نہیں، ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور منہ گول ہو جائے گا، اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ اچھا، واو کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیے گا، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ واو کو واو پڑھتے ہیں، یعنی واو کس طرح پڑھتے ہیں کہ نیچے والے ہونٹ کو اوپر کے جو سامنے کے چار دانت ہیں ان کے کنارے سے لگا دیتے ہیں، یعنی ایک تھا فا کا مخرج اور دوسرا واو کا مخرج اسی طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ واو اس طرح پڑھنا بالکل غلط ہے، یہ ہے اصل میں واو، اور جہاں پر بھی پڑھا جائے گا یہ واو ہی پڑھا جائے گا، وا وی وو۔ البتہ جو کھڑی حرکات کے اندر جو واو پر پیش ہوتی ہے تو وہاں پر اس پیش کی وجہ سے جو ہے بعض یعنی واو کو پھر اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن واو کا مخرج یعنی نیچے والے ہونٹ کا دخل تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن یہ نیچے والا ہونٹ اوپر کے چاروں دانتوں سے نہیں لگے گا، جیسے داود۔ اب یہ داود ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کو داود تو اردو میں کہتے ہیں، یہ عربی کے اندر جو لفظ ہے یہ داود ہے، داود، تو اس کے اندر نیچے والے ہونٹ کا عمل دخل ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے جب ہم واو پڑھیں گے اور نکالیں گے، یعنی الٹے پیش کے علاوہ یا اسی طرح حروف مدہ کے علاوہ جب ہم پیش پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر اس میں ہونٹ بس دونوں طرف کے جو ہونٹوں کے کنارے ان کو قریب لایا جائے گا، جیسے واو ادائیگی میں بھی، اور اسی طرح والذین، ہم والذین پڑھیں گے، بلذین نہیں پڑھیں گے، بلذین پڑھنا غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پر دو حرکتیں جمع نہیں ہو رہی، کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے اندر حقیقتاً دو حرکتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس طرح بنتی ہے۔ تو یہاں چونکہ ایک ہی حرکت ہے اسی لیے ہم اس کو والذین پڑھیں گے۔ ہاں داوود یا اس جیسے
جو الفاظ ہوں جن پر الٹا پیش ہو، اس کے اندر نیچے والے ہونٹ کا پھر عمل دخل ہوگا۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھیے گا، یہ بہت غلطی ہو جاتی ہے واؤ کی ادائیگی میں، یہ واؤ ہے، باؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے ہا۔ ہا سینے سے، حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ اقصی کا معنی، اقصی کہتے ہیں دور کو بھی کہتے ہیں اور کنارے کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اقصی دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کنارے کے لیے بھی۔ تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلق کا وہ حصہ جو دور یعنی کونے پر ہے بالکل، اس حصے سے نکلتا ہے اور وہ سینہ ہے تقریباً۔ تو یہ ہا جب ہم بولیں گے تو بولتے وقت، ہا بولتے وقت یا ہا پڑھتے وقت، هو اللہ، یہ سب سینے سے نکلے گا۔ یہ سب، اس کا مخرج میں نے اقصی حلق اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقصی حلق اس کو بیان کیا ہے۔ مخارج جہاں پر بیان ہوئے ہیں انہوں نے اقصی حلق سے تعبیر کیا ہے، لیکن بہرحال وہ اقصی حلق جو ہے وہ سینے کا ہی حصہ ہے۔ لیکن سینے کا حصہ اس کو اگر کہا جائے کہ ہاں سینے سے نکلتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ حمزہ بولنے میں تو حمزہ بھی وہیں سے نکلنا ہے جہاں سے ہاں، لیکن حمزہ پڑھنے میں کہیں اور سے نکلتا ہے، یعنی سینے سے اوپر سے نکلتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں سے حمزہ پڑھتے وقت نکل رہا ہے، اصل میں اقصی حلق وہ ہے، اس سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سینے کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہا اور حمزہ، ہا بولتے اور پڑھتے وقت، حمزہ بولتے وقت نہ کہ پڑھتے وقت، ہا بولتے اور پڑھتے وقت، حمزہ صرف بولتے وقت، یہ سینے سے نکلیں گے، اور حمزہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر وہ اقصی حلق سے نکلے گا، یعنی حلق کا وہ انتہائی حصہ جو سینے کی طرف کو ہے، سینہ نہیں ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، اب یہ جو ہم آ پڑھ لیں آ ای او، یہ آ ای او جہاں سے نکل رہا ہے اصل میں اقصی حلق وہ ہے، اقصی حلق اصل میں وہ ہے جہاں سے یہ آ ای او نکل رہا ہے۔ باقی ہا ہی ہو یہ سینے سے نکل رہا ہے، اسی طرح حمزہ بولتے وقت یہ بھی سینے سے نکل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یا۔ یا غیر مدہ، یعنی یا جب ہم بولتے ہیں یا مدہ، اس کے قواعد اور ہیں۔ یا غیر مدہ کیسے نکلے گی کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگ جائے، زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگ جائے، اس سے یا نکلتا ہے۔ یا آپ نے پڑھا تھا ابھی شروع میں پڑھا تھا کہ جیم کا مخرج بھی یہ تھا کہ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگ جائے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیم جہاں سے نکل رہا ہے یا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا آگے سے نکل رہا ہے۔ جیم یا جیم آگے سے نکل رہا ہے یا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا پیچھے سے نکل رہا ہے، یعنی وہی زبان کا درمیان تو ہے، لیکن زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے لگ تو رہا ہے، لیکن جیم کی ادائیگی میں زبان کا درمیانی حصہ جو منہ کی طرف کو ہے وہ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے، اور یا کی ادائیگی میں زبان کا وہ درمیانی حصہ جو تھوڑا اندر کی طرف حلق کی طرف کو ہے وہ اوپر کے تالو سے لگے گا۔ تو اس سے یا ادا ہوگا۔ اس طرح جیم اور یا کے اندر فرق ہوا، اور اسی مخرج سے شین بھی نکلتا ہے۔ شین کا مخرج بھی بیان ہوا تھا، لیکن شین کے اندر چونکہ صفت تفشی ہوتی ہے، آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، تو اس طرح شین کے اندر بھی فرق ہوا، لہذا جیم شین یا یہ تینوں، اچھا تینوں کی ادائیگی میں بھی تھوڑا تھوڑا معمولی سا فرق ہے جگہ میں۔ تو اس سے ان کی ادائیگی کے وقت یہ تینوں حروف جو ہیں یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کے مخرج الگ الگ بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شروع سے مخارج کا دوبارہ بیان کر دیتا ہوں میں۔ الف کا مخرج، اب الف کا مخرج یوں بیان کرنا زیادہ بہتر رہے گا کہ الف کا مخرج یہ ہے کہ اس کی ابتدا حمزہ کے مخرج سے ہوگی،
درمیان میں لام والا مخرج استعمال ہوتے ہوئے اس کا اختتام جو ہوگا وہ فا والے مخرج پر ہوگا. چونکہ سارے مخرج پڑھ لیے، اب الف کو اس طرح سمجھنا ضروری آسان ہے، وگرنہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ الف کا مخرج سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. الف بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور اس کی کوئی تعریف بھی اگر کرے تو بہت. ایک دفعہ کسی نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ختم نبوت کا جب مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، جج نے اور جو قادیانی تھے انہوں نے کہا، وکیل وغیرہ نے کہا کہ نبوت کی تعریف کریں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ نبوت کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی تعریف تو بدیہی ہے، بالکل بداہت سب کو پتہ ہے اس کی تعریف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا انہوں نے کہا اس کی تعریف الف کی طرح ہے، آپ سے میں کہتا ہوں کہ الف کی تعریف کریں. ان کو کہا کہ آپ سے میں کہتا ہوں الف کی تعریف کریں، آپ الف کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سیدھا سیدھا. سیدھا سیدھا تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، یہ بھی سیدھا سیدھا ہے. سیدھا سیدھا تو یہ پلر ہے، ستون ہے. پتہ چلا آپ لے دے کے یہ کہیں گے کہ بھئی الف تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تو تعریف کی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ تو بالکل واضح چیز، واضح سی چیز ہے. تو یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں مل پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے حقیقت میں الف کا مخرج بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چلیں اس طرح اس کے مخرج کو اگر بتا دیا جائے تو یہ آسان ہے کہ اس کی ابتدا حمزہ کے مخرج سے ہوگی، درمیان میں لام کا مخرج استعمال ہوتے ہوئے اس کا اختتام اور اس کی انتہا جو ہے وہ فا والے مخرج پر ہوگی. با دونوں ہونٹوں کے جو خشک حصے ہیں، یعنی سوکھے ہوئے حصے ہیں، یعنی ڈرائی حصے بھی جسے کہتے ہیں، یہ جب آپس میں مل جائیں گے، ان کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے. اور تا زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے تو اس سے تا ادا ہوتا ہے. اور تا جو ہے زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے اور زبان کا کنارہ کچھ تھوڑا سا باہر کو نکلے گا. تا کی ادائیگی میں زبان کے کنارے سے تھوڑا سا معمولی سے پیچھے کا حصہ بھی لگ رہا تھا، تو اسی طرح سا کی ادائیگی میں بالکل کنارہ زبان کے کنارہ ثنایا علیہ کنارے سے نہیں لگے گا، بلکہ کنارہ تھوڑا باہر کو نکلے گا، تھوڑا سا معمول سے پیچھے کا حصہ وہ اصل میں حقیقت میں لگ رہا ہوتا ہے. جیم زبان کا درمیانی حصہ جو تھوڑا منہ کی طرف کو ہے وہ اوپر کی جانب لگے، یعنی زبان کا وہ درمیانی حصہ جو ادنا حصہ کہلاتا ہے، یعنی منہ کی طرف کو وہ اوپر کے تالو سے لگے، اس سے جیم ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہا زبان حلق کا جو درمیانی حصہ ہے جسے وسط حلق بھی کہتے ہیں، اردو میں گلا کہتے ہیں، اس سے ادا ہوتا ہے ہا، اور اس میں ادائیگی میں تھوڑا سا اندر کی طرف سے معمولی سا دباؤ ہوتا ہے. اس کے بعد خا، حلق کے اس حصے سے جو منہ کی طرف کو ہے جسے ادنا حلق بھی کہا جاتا ہے، اس سے اور ہماری جو ناک ہے اس کا جو منہ کے اندر حلق کے اندر جو اس کی انتہا ہو رہی ہے، اس کے وہاں سے یہ نکلتا ہے، تو وہاں پر جا کر میم اور با. یہ سوال کیا ہے کسی نے کہ میم اور با. نہیں، میم اور با کے اندر فرق ہے. با جو ہے وہ زبان کا تر حصہ دونوں ہونٹوں کے، زبان کے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے نکلتا ہے، جبکہ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملنے سے نکلتا ہے. آپ دیکھیں ہونٹوں کا ایک حصہ وہ ہے جو باہر کو نظر آتا ہے، یہ خشک ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا اندر کا حصہ، یہ ختم ہوتے ہی تھوڑا سا اندر کا حصہ جو ہے وہ تر حصہ کہلاتا ہے، گیلا گیلا سا تر حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ با تر حصوں کے ملنے سے نکلتا ہے، میم خشک حصوں کے ملنے سے نکلتا ہے. اچھا، خا جو ہے ادنا حلق سے نکلتا ہے، لیکن خا چونکہ موٹے حروف میں جو حروف متعالیہ میں سے ہے، اس لیے خا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف کو اٹھے گی، یاد رہے ٹچ نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے دال. دال کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور کچھ کنارے سے پیچھے کا حصہ وہ ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے. زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے گا، اور اس سے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ
اوپر کے تالو سے لگے گا اپنے مقابل، مسوڑوں سے لگے گا، یوں کہتے ہیں کہ ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگے گا۔ دال اس کے بعد وہی زبان کا وہ حصہ جو ہم دال میں بتا رہے تھے کہ وہ اوپر پچھلا حصہ تھوڑا اوپر کو لگے گا، وہی زبان کا حصہ، یعنی یوں کہتے ہیں زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے گا اور معمولی سی اس کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، لیکن وہی بات کہ زبان کی نوک جو ہے وہ باہر کو نکلے گی، اس سے پیچھے کا تھوڑا سا حصہ وہ اوپر کے تالو سے لگے گا، اس میں ہلکی سی معمولی سی وائبریشن ہوگی۔ اس کے بعد ہے را، زبان کے کنارے کی جو سلوٹ ہے، یعنی زبان تھوڑی سی مڑتے وقت سلوٹ کہلاتی ہے، وہ اوپر کے تالو سے لگے، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ را کے ادائیگی کے وقت تھوڑی سی تھرتھراہٹ، یعنی تھوڑی زیادہ تھرتھراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی زیادہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ذال وغیرہ کی جو تھرتھراہٹ سی بتائی نا اس کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ تھرتھراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کتب تجوید کی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی تجوید کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کر را کے اندر تھرتھراہٹ پیدا کرنا، زلزلہ اور ٹرفہ پیدا کرنا یہ جائز نہیں، یہ مکروہ ہے، یہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے زا، زا کہاں سے نکلے گا؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے کنارے کے قریب ہو جائے، یعنی اوپر ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی دونوں ایک دوسرے سے اوپر نیچے آ کے مل جائیں یا بالکل بہت ہی زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے نکلے گا، اور کچھ تھوڑی بہت ہلکی سی معمولی سی تھرتھراہٹ یعنی وائبریشن اس کے اندر ہوگی، اس سے زا ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سین، وہی مخرج ہے کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے دونوں کے کنارے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور زبان کا کنارہ ان کے قریب ہو لیکن اندر کی طرف ٹچ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر لیکن اس کے اندر وائبریشن نہیں ہوگی، تھرتھراہٹ نہیں ہوگی، اس سے سین نکلے گا۔ شین، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو کے قریب ہو جائے، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو کے قریب ہو جائے اس سے شین ادا ہوتا ہے، یہ اوپر کے تالو سے ٹچ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اس سے شین ادا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ حروف تفشی میں سے ہے تو اس کی آواز منہ میں پھیل جائے، یہ حرف تفشی اس کی صفت تفشی ہے۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد وہیں سے نکلے گا جہاں سے سین ہو جائے اور ثنایا علیہ ثنایا سفلی کنارے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائے اور زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے، یہ فرق ہو جائے گا، زبان کی جڑ جب اوپر کو اٹھے گی تو اس سے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھنے سے، یہ چونکہ موٹا حرف ہے تو اس میں صاد اور سین میں فرق ہو جائے گا۔ غاد، غاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، دونوں طرف سے لگ جائے، کسی ایک طرف سے لگ جائے، جیسے بھی لگے، مگر زبان کی کروٹ دونوں اوپر کے تالو سے لگے گی، اور اس میں یہ اس بات کا خیال رہے کہ زبان کی نوک کہیں بھی نہیں لگے گی، زبان کی نوک کہیں بھی نہیں لگے گی، اور البتہ اس کی ادائیگی میں اس کی آواز غا کے مشابہ ہوتی ہے، غا نہیں، غا والی آواز نہیں ہوتی، غا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے طا، وہی زبان کا کنارہ کچھ پچھلے حصے کے، یہ جب ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے، یعنی وہی تا والی بات ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے، البتہ چونکہ یہ موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، تو اس زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی، اس طرح فرق ہو جائے گا۔ وا، زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ، وہی ذال والے مخرج کے اندر زبان کا کنارہ جو ثنایا علیہ سے لگ رہا تھا اور معمولی سی تھرتھراہٹ وائبریشن بھی ہو رہی تھی، البتہ چونکہ یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے تو اس لیے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی، اس طرح ان میں فرق ہو گیا۔ عین، ہا والا مخرج جو بیان کیا تھا، یعنی وسط حلق یعنی گلا، اس کی ادائیگی کے یہاں سے نکلے گا، وسط حلق سے نکلے گا، لیکن عین کی ادائیگی میں ہا کے مقابلے میں اندرونی طرف سے گلے کے اندر حلق میں تھوڑا سا دباؤ ہوگا۔ اس کے بعد ہے غین، غین کی ادائیگی خا والے مخرج سے ہے، یعنی حلق کا جو اگلا حصہ ہے، بالکل ادنا حلق جس کو کہا جاتا ہے، ادنا حلق، وہاں سے غین نکلے گا۔
خا کے مقابلے میں غین جو ہے تھوڑا حلق کی طرف جا کر، یہ منہ کی طرف کو نہیں ہے، تھوڑا حلق کی طرف کو معمولی سا، یہ تھوڑا بہت فرق ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نکلے گا وہیں سے۔ البتہ غین موٹے حروف میں سے، اس لیے زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کو اٹھے گی غین کی ادائیگی کے وقت۔ لیکن غین کو بالکل خا کی طرح ادا کرنا، یعنی تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر خا والے مخرج سے خین پڑھ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو غین ہی پڑھا جائے، اپنے مخرج سے تھوڑا معمولی سا پیچھے ہونا پڑے گا۔ فا نیچے والا ہونٹ کا جو اندرونی تر حصہ ہے وہ جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگ جائے، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اور زبان کی، یعنی زبان کی جو جڑ ہے، کوا اوپر والے تالو میں جو ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے جسے کوا کہا جاتا ہے، کوے سے کے متصل جو زبان کی جڑ ہے، یعنی کوے کے سیدھ میں جو زبان کی جڑ ہے، وہ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹچ ہو جائے، بالکل لگ جائے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف اسی سے، یعنی زبان کی جو جڑ ہے یہ تھوڑی سی آگے کو آ کر، یعنی تھوڑے منہ کی طرف کو آ کر، ادنا جڑ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ کتابوں میں ادنا جڑ اس کے لیے تعبیر نہیں کیا گیا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ادنا جڑ، یعنی تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر کاف میں یہ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگ جائے، اس سے جو ہے کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام۔ زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ لسان، یعنی کچھ پیچھے کا حصہ زبان کا کنارہ ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو اس طرح اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میم۔ ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے جب آپس میں مل جائیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون کا مخرج بھی زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ لسان جب ثنایا رباعی اور انیاب، ضواحک کا اس میں دخل نہیں ہے، انیاب کے مسہوڑوں سے لگ جائے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ اچھا، نون میں ایک بات بتانا پہلے ذہن سے نکل گئی تھی کہ نون کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض اوقات نون کی ادائیگی کے اندر لوگ نون اس کو ناک کے اندر پڑھتے ہیں، تو نون ناک کے اندر پڑھنا بالکل غلط ہے، یہ نون ہے۔ جہاں پر بھی پڑھا جائے گا نون، چاہے بولا جائے تو بھی نون نون اس طرح بولا جائے گا، اور پڑھتے وقت بھی ناک کے اندر نہ جائے، یعنی وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي الَّذِي پڑھا جائے۔ ایک مثال جو فوراً ذہن میں ہے وہ بتا رہا ہوں، لُمَزَةٍ الَّذِي نہ پڑھا جائے، کیونکہ ناک کے اندر آواز لے جائیں گے تو وہ لُمَزَةٍ الَّذِي بن جائے گا، اور لُمَزَةٍ الَّذِي پڑھنا، ناک کے اندر پڑھنا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ لہذا نون ادا بھی یوں کیا جائے نون، اور اس کو پڑھا بھی نون ہی جا جائے، ناک میں نون کی آواز نہ لے جائی جائے۔ ہاں البتہ غنہ جہاں پر ہو وہ غنے کا معاملہ الگ ہے۔ واو، ہونٹوں کے جو دونوں کنارے، یعنی دونوں طرف والے ہونٹوں کے جو کنارے ہیں، ان دونوں کناروں کے آپس میں بالکل قریب ہو جانے، دونوں کناروں کے آپس میں بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو جانے سے واو ادا ہوتا ہے۔ اس کو فا کی طرح ادا کرنا درست نہیں ہے، البتہ جب اس کے اوپر الٹا پیش ہو تو اس صورت میں اس تھوڑا سا نیچے والے ہونٹ کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن الٹا پیش ہو، یعنی کھڑی حرکت میں سے الٹا پیش ہو، یا واو مدہ ہو، اس صورت میں بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ باقی اس کو واو پڑھا جائے اور والذین پڑھ جائے، بالذین پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ سینے سے نکلتا ہے، اگرچہ اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، مگر ہاں سینے سے نکلتا ہے، اور بولتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی اسی طرح۔ حمزہ بولتے وقت
تو ہا پڑھتے وقت اور ہا کی ادائیگی کے وقت دونوں صورتوں کے اندر، دونوں صورتوں میں جو ہے سینے سے نکلے گا. حمزہ بولتے وقت سینے سے نکلے گا، البتہ پڑھتے وقت یہ اقصی حلق سے نکلے گا، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، یعنی سینے کے بالکل شروع اور ابتدا کے اندر. اس کے بعد حمزہ کے بعد ہے یا غیر مدہ، یہ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگ جائے اس سے یا ادا ہوتا ہے. جیم تھوڑا سا منہ کی طرف کو لگتا ہے، شین کے اندر اوپر کے تالو کے قریب ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے. یا کے اندر تھوڑا سا حلق کی طرف کا جو زبان کا درمیان کا حصہ ہے، زبان کا درمیان حصہ ہے، وہ اوپر کے تالو سے لگ جائے. اچھا، اس کے بعد کچھ یہ حروف ہیں، یہ حروف بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی بتا دیتا ہوں، بیان کر دیے جائیں تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. ابھی کچھ کا بیان ہو گیا تھا. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں موٹے حروف جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. حروف مستعلیہ کل 7 ہیں: خا، صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف مستعلیہ ہیں جو کہ موٹے حروف کہلاتے ہیں. یہ ہر حالت میں موٹے ہوتے ہیں سوائے ایک آدھ صورت میں، یا ساکن والی صورت کے اندر ہے، اور ایک صورت کے اندر اختیار ہوتا ہے موٹے، وگرنہ یہ ان پر حرکت کوئی بھی آئے تو یہ موٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد حروف حلقی. حروف حلقی وہ حروف کہلاتا ہے جو حلق سے نکلتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، قاف. یہ بہت آسان ہے. حروف اخفا. حروف اخفا یہ 15 حروف ہیں کہ جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. وہ آگے انشاءاللہ بات بیان کی جائے گی. وہ کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ ترتیب وار حروف، یہ 15 حروف ہیں. اس کے بعد حروف ادغام ہیں. ادغام یرملون والے حروف یہاں بیان کیے ہیں. حروف ادغام ہیں وہ 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ یاد رکھیے گا. حروف ادغام جو ہے وہ حروف یرملون سے بھی یاد کیے جا سکتے ہیں. جو یہ حروف ہیں ان کا مجموعہ یرملون بنتا ہے. باقی جو حروف ہیں ان کو ویسے یاد کریں گے، ان کا مجموعہ نہیں بنتا. اگرچہ موٹے حروف جو ہیں ان کا مجموعہ بیان کیا ہے حروف مستعلیہ خف، وقت، قذ، لیکن یہ میں نے حروف جس ترتیب سے چل رہے ہیں وہ ترتیب بھی جو ہے نا، وہ ترتیب میں نے اس ترتیب کے مطابق یہاں پر میں نے بیان کیا. اب مخارج مکمل ہو چکے ہیں. آگے انشاءاللہ اور کچھ بات جو ہے کی جائے گی. تو اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیجیے. جی، لام کی ادائیگی کے زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ لسان، یعنی زبان کا کنارہ اور کنارے سے کچھ پیچھے کا حصہ، یہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق یعنی جو پہلی داڑ ہے، ان اوپر والے ان سب کے مسوڑوں سے لگے گی. یعنی اوپر والے ثنایا علیا، رباعی علیا، انیاب علیا اور اسی طرح زواحق علیا جو ہیں، ان کے کناروں سے جب زبان کی جڑ اور کچھ زبان کا پچھلا حصہ حافہ لسان جسے کہا جاتا ہے، یہ اوپر سے ان کے مسوڑوں سے لگے گا، اس سے لام ادا ہوتا ہے. یہ کتاب تجوید کے مطابق ہے. اس کے اندر فوائد مکیہ خاص طور سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فوائد مکیہ کی اتباع کی گئی ہے، اور خلاصۃ التجوید بھی انہی کتابوں کی اتباع سے بنی ہے.
جی، اور سوال ہو تو سوال کر لیں۔ طالب اگر کلاس ہے تو اس حساب سے ابتدا ہے اگر تو ایک ایک دو دو حروف، آسان حروف تو تین تین چار چار پڑھا دی جائے، لیکن خاص طور سے جو حروف مشکل ہیں، جن کے مخارج مشکل ہیں، یا جو صفات وغیرہ تھوڑی سی مشکل ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھایا جائے۔ جو آسان ہو، یاد آرام سے ہو سکے، وہ زیادہ بھی پڑھائی جا سکتے ہیں، جیسے با کا مخرج ہے، تا کا مخرج ہے۔ اب ان کو ایسے کیا گیا کہ با تا کا ایک ساتھ پڑھا دی، ابتدا جب ہونا تو اس طرح پڑھا دی جائے، اور بعد میں پھر جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، یہ جو میں نے تفصیل آپ لوگوں کو بتائی ہے، یہ تفصیل طلباء کو پڑھاتے وقت یہ اتنی تفصیل نہ بتائیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یعنی طلباء سے مراد یہ کہ جو مبتدی طلباء ہیں، ابتدان پڑھ رہے ہیں، ان کو اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان کو بتانے کی نہیں ہے، وہ جو ہے اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ پڑھنے والے، جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، معلمین حضرات ہیں، ان کے لیے ہے یہ تفصیل، ان کو سمجھانے کے طور پر بتائی ہے، کیونکہ استاد کا شاگرد کے مقابلے میں، استاد کا یعنی اگر ایک شاگرد ماہر ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یعنی شاگرد اگر مثال کے طور پر 10% ماہر ہے تو استاد کا 90% ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں معلمین کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں، اور کسی کو یعنی جس کو میں خود بھی پڑھاتا ہوں، جن کو سمجھاتا ہوں، ان کو میں یہ لمبی تفصیل یا ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 3 حروف کے درمیان فرق ان کو نہیں بتاتا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بحث کرنے آ جاتا ہے، مثال کے طور پر غوث کے مخرج پہ کوئی بحث کرتا ہے، تو اس کو پھر سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ ایک مخرج سے 2 حرف نکل ہی نہیں رہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعات، اس کو دعات پڑھا جائے۔ وفاق کے سال اول کے جو طلباء ہیں یا طالبات جو بھی ہیں، تو میرے خیال سے طالبات ہوں گی، کیونکہ طلباء کو تو شاید نہیں پڑھایا تھے یہ خلاصۃ التجوید۔ تو طالبات ہیں، یہ ان کو خلاصۃ التجوید ہی پڑھائیں، اور خلاصۃ التجوید کے ساتھ ہی ان کو مخرج خاص طور سے سمجھائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر درس نظامی آپ پڑھاتی ہیں، یا آپ کو جو ہے تجوید پڑھانے کی ذمہ داری دی ہے، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، چونکہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں، اس سال بھی اور گزشتہ سالوں میں۔ اس سال مسلم شریف کی عبارت، اور گزشتہ سالوں کے اندر جو ہے ترمذی شریف کی عبارت جب طالبات نے پڑھی تو بڑا دکھ ہوا اور بہت ہی افسوس ہوا اس بات پر۔ اور بیچ میں جو آیات آ رہی تھی وہ، یا پھر جلالین پڑھا رہا تھا، جلالین پڑھاتے وقت جو کچھ مخارج کی رعایت بہت کم کی، تو بہت دکھ ہوا، اور ان کو یہی تلقین کی کہ آپ لوگ جب قرآن کی یعنی مخارج ہی آپ لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو پھر آگے آپ کسی کو صحیح پڑھا کیسے سکتی ہیں؟ تو اس کا یہ ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے کہ جو اگر مخرج تجوید کی کلاس جن کے ذمہ ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے مخارج صحیح کروائیں، تاکہ آگے وہ احادیث کی عبارت غلط نہ پڑھیں۔
غاد کا مخرج، غاد کا مخرج دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ غاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے، اور کروٹ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہم سوتے ہیں تو کروٹ دائیں یا بائیں طرف کی ہوتی ہے، تو زبان کی جو کروٹ ہے یعنی دائیں بائیں کا حصہ، یہ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، دونوں طرف سے لگ جائے، کسی ایک طرف سے لگ جائے، جیسے بھی آسان ہو، لیکن زبان کی جو نوک ہے یہ کہیں بھی نہیں لگے گی۔ زبان کی نوک اگر کہیں ٹچ ہو گئی تو وہ یا تو دال کے مخرج پہ ٹچ ہو جائے گی یا غا کے مخرج پہ ٹچ ہو جائے گی، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ کروٹ جو ہے دونوں طرف کی کروٹ دونوں ایک ساتھ لگ جائے یا ایک طرف کی کروٹ لگ کر ادا ہو جائے، آپ سے جس طرح آسانی سے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح یعنی آسانی سے ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ نکلے اپنے مخرج سے، اور حقیقت یہ بھی فرمایا کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غاد یہیں سے نکلے گا، یہ غاد ہے، دواد ضاد ظا ظا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زبان کی جو کروٹ ہے دونوں طرف کی یا کسی ایک طرف کی لگے، اوپر کی داڑوں سے لگے۔ اچھا، آواز البتہ اس کی ادائیگی میں آواز غاد کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی غا کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن غا کی طرح نہیں ہوتی پوری آواز۔ یہ نہ دعاد ہے نہ دھاد ہے، یہ غاد ہے، غاد جو مخرج بیان کر رہا ہوں وہ ہے یہ غاد۔ اچھا، زواد بھی نہیں، یعنی زیڈ سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ زیڈ سے آپ کی مراد زا ہے، زیڈ سے آپ کی مراد زال ہے، کیونکہ زیڈ تو بہت سارے لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مخرج میں بتا رہا ہوں وہی مخرج ہے یہ، غاد ہے، یہ غاد تھوڑی سی آواز اس کی جو ہے مشابہ ہوتی ہے غا کے، تو اس کو غاد غاد پڑھا جائے، نہیں غا نہیں، غا والی آواز اس کی بالکل ہی نہیں لگی۔ غا کا جب آپ مخرج سمجھ جائیں تو پھر آپ کو غاد کی ادائیگی میں پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اس کی آواز مشابہ تو غا کے ہو رہی ہے لیکن غا نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آواز تھوڑی غا کے مشابہ ہو رہی ہے مگر غا ہے نہیں، غا کی ادائیگی میں زبان کا کنارہ لگتا ہے ثنایا علیہ کے کنارے سے۔ چلیں کلاس ختم کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ کل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔